باقی انتخابات تھے جو کہ کنٹروورشل بھی ہوئے، لیکن 8 فروری کو ووٹنگ والے دن، بیلٹ کے دن، لوگوں کو آزادی سے اپنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ دینے کا موقع ملا، اور ووٹ کے ذریعے واقعی ایک پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک سلف مینڈیٹ آیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن میں مسٹر چیئرمین، باقی باتیں تو ہوگی کہ ماضی کے وہ ظلم کی داستان کیا تھی اور رونا اپنی جگہ، لیکن آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ دا وے فارورڈ، اینڈ آئی تھنک 3 ایلیمنٹس ہیں وے فارورڈ کہ آگے کیا راستہ ہے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ 8 فروری کا جو انتخابات ہیں یہ بحرانی کیفیت میں اختیار کرتا ہے، اور اس لیے نمبر 1 جو ہے واٹ آر دا روٹس آف دس سچویشن، روٹس آف دس کرائسس، کہ جڑ کیا ہے، ایشو کیا ہے۔ سر ایشو 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں جو جمہوریت کے منافی ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں۔ 2014 سے شروع ہوا تھا ایک دھرنا جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اسپانسر کیا تھا اگینسٹ اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور وہ اسپانسر کیا گیا، وہ چلا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس وقت، لیکن انفارچونیٹلی ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا۔ اس کے بعد 28 جولائی 2017 ایک سافٹ کو ہوا، اور میں واحد تھا اس وقت مسلم لیگ نون کا جنہوں نے 2 باتیں کی تھی اسی ایوان میں، مطلب یہ میاں صاحب کے خلاف جو نکالا گیا یہ سپریم کورٹ کا، یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ کو اور مدنیت کو استعمال کیا فار اے سافٹ کو، اور میاں صاحب جو ہیں جیل میں جو گئے ہیں، وہ جیل کے جو کیسز ہے وہ سارے فراڈ ہی تھے، وہ سیاسی قیدی ہیں۔ I was the first to say، باقی ہمارے لوگ اس طرح اس کو ڈرتے تھے، فیض یاب ہونا چاہتے تھے یا کیا تھا، ہاتھ ملتے تھے، جو بھی کچھ تھا، لیکن these are the facts۔ انفارچونیٹلی وہ سافٹ کو ریپیٹ ہوا 10 اپریل 2022 کو، پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے وہ بھی سافٹ کو تھا، اس میں پارلیمنٹ استعمال ہوئی، پھر مولانا صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی۔ ہمیں حقائق جو ہے نا اس پر بس نہیں کرنا چاہیے کہ دیر واز دس پیٹرن ڈیسٹیبلائزیشن، جب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو دوسری سائڈ بڑی خوش تھی، جب ان کے خلاف ہوا تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی کہ بڑا اچھا ہوا، اور بہتر ہوتا کہ اس کے بعد الیکشن کروا دیتے، سارا کر لیتا۔ تو سو دس از ویری کلیئر کہ ہمارا ایک ٹریک، سر میں پڑھ نہیں رہا، میں صرف دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سر، میں پڑھ نہیں رہا سر۔ ٹھیک ہے۔ سر کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جناب چیئرمین، جب میں دیکھتا ہوں ان نعمتوں کے باوجود ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پیارے ملک میں ایسی کون سی مدنیات ہے جو نہیں ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، گیس ہے، سنگ مرمر ہے، ہر چیز ہے، تو پھر آخر کیوں؟ تو اکثر شب تنہائی میں چند لمحے نیند سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں آخر کیا غلط ہو رہا ہے، ہمارے فیصلے کیوں غلط ہو رہے ہیں، اور ہمارا رزلٹ کیوں غلط آ رہا ہے۔ یہی وہ پاکستانی ہے جب وہ بیرون ملک چلے جائے تو ستارہ بن کے چمکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک سیارے کی طرح گر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسا کون سا غلط کام ہے، وہ کون سا ایسا غلط موڑ ہے جو ہم نے موڑ لیا ہے اور ہم سے یہ پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا؟ تو جناب چیئرمین، جب میں سوال کرتا ہوں، آڈٹ کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ آخر کیوں، تو پچھلے 3 سالوں میں جب سے میں اس ایوان میں آیا ہوں، میں نے ذرا اس سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں، جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، ان کی مینٹل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلے صحیح کر پائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے، وہ سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں اور سفارش پہ رہتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں کوئی 200 کے قریب مجھے سفارشیں آئی ہیں، میں نے صرف یہ کہہ کر نہ کر دیے کہ اگر میں نے سفارش کر دی اور اس کو جاب مل گئی تو جس کا حق میں نے مار دیا، قیامت والے دن میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں گا؟
میرا خیال تھا کہ ہمارا مسئلہ امپوزیشن کی جو نان میرٹ سفارشی ہے وہ ہے، لیکن نہیں. تو جناب چیئرمین صاحب سوال اٹھتا ہے آخر یہ نااہل لوگ کیسے آ گئے؟ تو پتہ چلا کہ ان کو لانے والے بھی میرٹ پہ نہیں تھے. اور وہ کون ہے جناب چیئرمین صاحب؟ وہ ہم پولیٹیکل ایلیٹ ہیں جو خود پولیٹیکل میرٹ سسٹم سے نہیں آتے. پولیٹیکل میرٹ سسٹم صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے بلکہ ناپید ہے. ہم نے بات کی 1970 کی 160 کی بجائے 80 سیٹوں والوں کو لے آئے. ہم نے بات کی 1981-84 کی کہ جس میں ہم نے نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جن کا کوئی میرٹ نہیں تھا، پولیٹیکل میرٹ نہیں تھا. پرابلم ان سب لوگوں میں نہیں سر، پرابلم ان پولیٹیشن میں نہیں. پرابلم یہ نہیں کہ 2018 میں کیا ہے، 2013 میں کیا ہے، 1971 میں کیا ہے، 1990 میں کیا ہوا ہے. پرابلم اس میں نہیں ہے سر. مجھ کو پرابلم اس سسٹم میں نظر آتا ہے جو ان سب کو لاتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو پولیٹیکل مینیورنگ کرتا ہے اور نان میرٹ کو فروغ دیتا ہے. یہ وہ خرابی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے. آج مجھے دل کی بات کر لینے دے، خفا مت ہونا سر. جب ہم یہ سوچتے کہ اس پارٹی کو یا اس پارٹی کو جتوا دیں گے تو کام ہو جائے گا، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولیٹیکل مینیورنگ سے جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو آگے نہیں چلنے دیتی. تو مجھے اس سے قصہ یاد آیا. قصہ یہ ہے کہ ایک پتلی اپنے لاوا کے اسٹیج سے باہر نکل رہی تھی، اس ہال سے نکل رہی تھی اور بڑی جدوجہد کر رہی تھی، بڑی محنت کر رہی تھی. تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس ہال کو توڑ دیا. وہ تتلی تو بڑے آرام سے باہر نکل آئی، لیکن جناب چیئرمین صاحب وہ تتلی کبھی پھول نہیں سکی. وہ اس لیے اڑ نہیں سکی کہ جس ہال سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کے لیے کہا تھا، اس محنت کی وجہ سے اس کے پروں میں اتنی طاقت آنی تھی کہ وہ اس کے جسم کا بوجھ اٹھا سکے. آج پولیٹیکل مینیورنگ کی وجہ سے جو سسٹم آ رہا ہے وہ اس ملک کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہا، کیونکہ اس کو ہم لوگ آرام سے اس کا خول توڑ دیتے، اس کو محنت نہیں کرنے دیتے. سر میری باتوں کا برا نہ منانا سر. وہ کہتے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھا اس سب چیزوں میں ہم سب شامل ہیں. PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، JUI ہو، ہم سب شامل ہیں اس میں. اگر میں اس ملک کے پولیٹیکل میرٹ اگر اس ملک میں پولیٹیکل میرٹ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اس ملک میں ہیں. اس سسٹم کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بھی پارلیمنٹ میں آ گئے، مگر